مسلمانوں نماز مرنے کے وقت تک کسی پر معاف نہیں ہے. اگر اس لائق انسان نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہو, چاہیے حکم ہے شریعت میں, اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھے, اور لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو اشارے سے پڑھے, لیکن پھر بھی نماز نہ پڑھے. آؤ میں تمہیں ایک انجام بتا دوں, بے نمازی کا انجام کیا ہوگا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام شداد کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. جتنے بھی کافر بادشاہ گزرے ہیں ان تمام کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا. مسلمانوں یاد رکھو, جب بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, جب بے نمازی کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا, جب بے نمازی کا انجام شداد کے ساتھ ہوگا, جب بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا, جب بے نمازی کا انجام نمرود کے ساتھ ہوگا, تو کبھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر مار دیا. کافر کے سامنے ایمان کو پیش کیا جائے گا, کافر جانتا ہے کہ مسلمان حق پر ہے, اس کے باوجود وہ حق دیکھنے سے اندھے ہے. کافر جانتا ہے کہ مسلمان حق پر ہے, اس کے باوجود وہ حق سننے سے بہرے ہے. کافر جانتا ہے کہ مسلمان حق پر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حق بولنے سے گونگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ان کے دل پر مہر مار دیا, ان کے زبان پر مہر مار دیا, ان کے دل پر مہر جب رب نے مار دیا تو اسے کوئی بھی حق کی بات سما نہیں سکتی ہے, کوئی بھی حق کی بات اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے نمازی کی نحوست کا عالم کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے آؤ ایک اچھی بات بتاؤ. ایک شخص ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا, کہا حضور نماز تو پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, سکون نہیں ملتا, اطمینان نہیں ملتا. تو اس اللہ والے نے جواب دیا جب تو نماز پڑھتا ہے اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ملتا تو پھر اطمینان سے نماز پڑھو, اطمینان سے نماز پڑھو, اللہ تمہیں خود بخود سکون عطا فرما دے. کافر پڑھتے کیوں؟ تو کہا کہ رب کا حکم ہے پڑھنا ہی پڑے گا. جیسے اتنا کہا اس اللہ والے نے کہا جا تیری بخشش ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نماز کو سکون کے لیے نہیں پڑھتا ہے بلکہ تو نماز کو رب کے لیے پڑھ رہا ہے. جب تو نماز کو رب کے لیے پڑھ رہا ہے تو جان اپنے کائنات تیری بخشش فرما دے. اب آؤ میں بے نمازی کی نحوست کا عالم آپ کو بتاؤں. ایک بے نمازی شخص کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس گاؤں میں بڑے بڑے مکانات تھے, بڑی ہریالیاں تھی, بہت سرسبز و شاداب تھے, سارے لوگ خوش تھے. جب اس بے نمازی شخص کا گزر ہوا کچھ دن کے بعد پھر وہی بے نمازی شخص اسی راستے سے واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو گاؤں بڑے بڑے مکانات سے بھرے ہوئے, جس گاؤں میں ہریالیاں ہی ہریالیاں تھی, سرسبز و شادابی تھی, وہ گاؤں آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک بھی مکان نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بھی ہریالی نظر نہیں آ رہا ہے, صرف اور صرف کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. کھنڈر نظر آ رہے ہیں, گڈھے نظر آ رہے ہیں.
وہ اس ماجرے کو دیکھ کر پریشان، جب کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک کھنڈر کے پاس ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. کہتے سبحان اللہ. اللہ والے کو بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا، قریب گیا، قریب جانے کے بعد کہا او بابا جی اتنا بتانا، آج سے 1 ہفتہ پہلے میں اس گاؤں سے گزرا تھا، اس گاؤں میں بڑے بڑے مکانات تھے، بڑے بڑی بلڈنگیں تھی اور بہت ہریالیاں تھی، سرسبز و شادابی تھی، لیکن آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس گاؤں میں ایک بھی مکان نظر نہیں آ رہا ہے، اس گاؤں میں ایک بھی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے، اس گاؤں کی ہریالیاں ختم ہو چکی ہے، سرسبز و شادابی ختم ہو چکی ہے. جیسے اتنا کہا اس اللہ والے نے جواب دیا، سنو آج سے کچھ دن پہلے اس بستی سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی شخص کے گزرنے کی وجہ سے رب کعبہ نے اس گاؤں کی ہریالیوں کو ختم کر دیا، اس گاؤں کے بلڈنگوں کو ختم کر دیا، اس گاؤں کی عمارتوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. اس بے نمازی شخص کی نحوست کا کیا پوچھنا، جب سے وہ اس گاؤں سے گزرا ہے اس گاؤں میں اللہ کی رحمت برسنا بند ہو گئی ہے. اب آپ غور کریں کہ بے نمازی شخص اگر کسی گاؤں سے گزر جائے، اللہ اس گاؤں سے برکت کو اٹھا لے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر نماز پڑھیں. انشاءاللہ مسجد نہ ہونے کے باوجود جب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے رب کعبہ کو زیادہ پسند آئے گی، اور رب کعبہ تمہیں نیک مومن میں شمار کر لے گا. اور رب کا اعلان ہے نیک مومنوں کے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے. کیسی جنت؟ آؤ اس جنت کے حسن کے بارے میں آپ کو بتائیں، آؤ اس جنت کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کو بتائیں. وہ جنت مصطفیٰ فرماتے ہیں موضوع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک بالشت جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اور ایک جنتی کو مکانات جو ملیں گے اس کے بارے میں بھی مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ایک ادنا جنتی کو جنت میں جو محل ملے گا اس محل کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ کی روشنی جائے گی وہاں تک اسے اپنا ہی مکان نظر آئے گا. اور وہ کیسا مکان ہوگا؟ وہ دنیا کے اینٹ اور کارے سے بنا ہوا مکان نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس مکان کو جو بنایا گیا ہوگا سونے اور چاندی کے اینٹوں سے تیار کیا گیا ہوگا. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اس میں گارا جو ہوگا، سیمنٹ جو ہوگا وہ مشک و عنبر کا گارا ہوگا، مشک و عنبر کا سیمنٹ ہوگا. اسی سیمنٹ سے اس جنت میں گھر کو بنایا جائے گا. تو یاد رکھو مسلمانوں کے لیے رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور سورہ طلاق کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کافروں کا حال کیا ہوگا. رب ارشاد فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. رب ارشاد فرماتا ہے کتنے ایسے شہر کو میں نے پلٹ دیا، کتنی ایسی گاؤں کو میں نے پلٹ دیا جس گاؤں کے رہنے والے میری مخالفت کیے، میرے رسول کے مخالفت کیے. یاد رکھو مسلمانوں رب
ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیسا عذاب ہوگا اس جہنم کے بارے میں بھی سماعت کرو، اس کے بعد میں آپ کو آگے لے چلو۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے کہ جہنم کی آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ایک سوئی کے نا کے برابر اگر دنیا میں اس آگ کو چھوڑ دیا جائے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے پوری دنیا اس کی گرمی سے جل بھن کر کباب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کی گہرائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیا جانا ہے؟ کسی کسے جہنم میں جانا ہے؟ کسی کو نہیں جانا ہے؟ جنت میں کسے جانا ہے؟ ہاتھ اٹھا۔ جنت میں نہیں جانا ہے؟ جنت میں بیویاں ملیں گی تمہیں، بیویاں حوریں ملیں گی۔ اب ہاتھ اٹھا دو بچے، سبحان اللہ۔ ہاں مصطفیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ صحابہ کی انجمن سجی ہوئی تھی، مصطفیٰ ارشاد فرماتے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دے کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ جیسے اتنا کہا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ رب کعبہ نے جہنم کے اندر ایک پتھر کو چھوڑا، وہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ او میرے صحابہ جانتے ہو کہ پتھر کب جا کر جہنم کی تہ تک پہنچے گا؟ نبی ارشاد فرماتا ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے، کیا مصطفیٰ ارشاد فرماتے او میرے صحابہ رب کعبہ نے اس پتھر کو چھوڑا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ پتھر 70 سال تک گرتا رہے گا، اس کے بعد جہنم کی تہ تک پہنچے گا۔ بتاؤ انسان کی عمر 70 سال نہیں ہے، انسان اگر 70 سال میں سفر کرنا چاہے تو کہاں سے کہاں نہیں جا سکتا؟ بتاؤ جہنم کی گہرائی اتنی ہے، کم سے کم اس جہنم کی گہرائی سے ڈرو۔ اب آؤ آپ کو بتاؤ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا بابا جی عبادت کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کون سا؟ بزرگ نے جواب دیا او بیٹے مرنے سے ایک دن پہلے، کیا کہا؟ مرنے سے ایک دن پہلے جیسے اتنا سنا کہا بابا جی موت تو کسی کو بتا کے نہیں، موت آپ کو بتا کے آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، بلکہ فوراً آتی ہے اور روح کھینچ کے چلی جاتی ہے۔ تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ مرنے سے ایک دن پہلے کون سا دن ہے کہ نہیں؟ تو صلی اللہ علیہ نے جواب دیا بیٹے جب موت کسی کو بتا کے نہیں آتی تو اپنی زندگی کے ہر دن حرام سمجھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ والے نے۔ صحیح بات ہے کہ نا حضرت؟ کیا کہا کہ جب موت کسی کو بتا کے نہیں آتی تو اپنے دن کی، اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنے دن کی آخری زندگی، اپنے زندگی کے آخری دن سمجھ۔ جب تو اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنے دن کی آخری دن سمجھے گا تو قیامت کے میدان میں رب کعبہ کی قسم تو بہت جلد بخشا چلا جائے گا اور رب کی عبادت بھی کرے گا۔ مسلمانوں آؤ اب میں آپ کو اس طرف لے چلو کہ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کیسے آنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے گا بابا جی چلو نماز پڑھنے کے لیے تب ہم نماز پڑھنے جائیں، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے
بلکہ نماز سے کیا لطف ملتا ہے. ایک غلام تھا, ایک آقا تھا, دونوں سفر سے جا رہے تھے. سفر میں جاتے جاتے اچانک اذان کی آواز آتی ہے. جیسی ہی اذان کی آواز آتی ہے, غلام کہتا ہے مالک اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بغل میں مسجد دکھائی دے رہی ہے, میں جا کر اپنی نماز ادا کر رہا ہوں. غلام جو تھا وہ 5 وقت کی نماز کا پابند تھا, اور جو مالک تھا وہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. اسے نماز کی قدر کیا معلوم. جیسے اتنا کہا ٹھیک ہے جاؤ, جا کر تم اپنی نماز کو پوری کرو اور جلد آنا کیونکہ سفر کرنا ہے, بہت دور جانا ہے. جیسے اتنا کہا وہ غلام فوراً وہاں سے جاتا, مسجد میں پہنچتا ہے. جب مسجد میں پہنچتا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد سارے نمازی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. غلام قرآن اٹھا کر تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا سبحان اللہ. غلام قرآن اٹھا کر تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب سارے نمازی کو مسجد سے باہر آتے ہوئے آقا نے دیکھا, مالک نے دیکھا, دیکھ کر بہت غصہ آیا اور کہا او نامرادے کہاں مر گیا, کیا کر رہا ہے؟ سارے لوگ نماز پڑھ کر باہر آ رہے ہیں, تو ابھی تک مڑا پڑا ہے, تو ابھی تک اندر کیا کر رہا ہے؟ آخر تو باہر کیوں نہیں نکلا ہے؟ جب بہت دیر ہو گئی اور غلام نکلا نہیں تو مالک 2 پیروں سے چل کر مسجد کے قریب پہنچتا ہے. دروازے پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ غلام قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشغول ہے. اس نے آواز دیا اے غلام تجھے معلوم نہیں ہمیں بہت دور کا سفر کرنا ہے, تم ابھی تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, سارے نمازی گھر جا چکے ہیں, تو ابھی تک بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جیسے اتنا غلام نے سنا, غلام نے قرآن پاک کو بند کیا, چوم کر کے رکھ دیا. رکھنے کے بعد قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کیا کہا آقا جو رب تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیتا وہی رب مجھے مسجد کے باہر جانے نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی آقا نے اتنی بات کو سنا, آقا نے سچے دل سے توبہ کی اور رب کی بارگاہ میں تائب ہو کر اسی دن سے نماز شروع کر دیا. مسلمانوں, یہ ہے نماز پڑھنے کا صلہ, یہ ہے نماز پڑھنے کا فائدہ. آؤ میں آپ کو اور بتاتا چلو. قرآن پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کرو. مصطفیٰ کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مصطفیٰ رحمت ہیں اس لیے ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں. اگر رب اسے رحمت بنا کر نہیں بھیجتا تو رب آسمان سے پتھر کی بارش ضرور کرتا. آپ دوسرے قوم کی, دوسرے نبی کی امت کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو تو قوم عاد کو اللہ نے چنگاریوں سے ہلاک کیا اور قوم نوح کو اللہ نے طوفان نوح سے ہلاک کر دیا. تو یاد رکھو مسلمانوں, یہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نہ شہ بزم جنت کا رحمت بن کر آنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے. تو ہم کیوں نہ مصطفیٰ کی بات کو مانے, ہم کیوں نہ مصطفیٰ کی پیروی کرے, ہم کیوں نہ مصطفیٰ کے سنت کو اپنائے, ہم کیوں نہ مصطفیٰ کے ادا کو اپنا کر جنت میں اپنے نام کو درج کرائے, جنت میں اپنے نام کا ایک مکان بنوائے. مسلمانوں آؤ یاد رکھو کل کی تعداد بہت کم تھی, مسلمان بہت کم تھے, لیکن بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں سے ڈرا کرتی تھی. یہ مودی کیا ہے, یہ امت کیا ہے, یہ اور جو یوگی ہے وہ کیا ہے. یاد رکھو اس سے بڑے بڑے ظالم بادشاہ آ چکا ہے. اس مودی نے کبھی اپنے آپ کو بھگوان نہیں کہا ہے, اس مودی نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا ہے, اس یوگی نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا ہے. لیکن یاد رکھو اس سے بھی بڑا ظالم بادشاہ آیا تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے, جس کو نمرود کہا جاتا ہے. یہ تو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا, یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. جو خدا نہ کہتا تھا اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا کرتا
ہوتا تھا. مسلمانوں اس وقت کی تعداد کو اٹھا کر دیکھو, اس وقت کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو, کم تعداد ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی جنگوں کو چیلنج دیا کرتے تھے, بڑے بڑے طاقتور کو چیلنج دیا کرتے تھے, کسر و کسرا کو بھی چیلنج دیا کرتے تھے. مسلمانوں آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کفار قریش کا ایک قاصد کہتے پیغام بھیجنے والے کو, پیغام